الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء المتمم لقصر النبوة على الوجه الأكمل فمن ابتدع النبوة بعده فقد ضل وكفر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق اللہ العظیم. تمام حضرات محبت، عقیدت اور ذوق سے درود پاک تلاوت فرما لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقا مل جائے ہستی کو فنا عشق احمد میں، بقا مل جائے ہستی کو فنا عشق احمد میں، بنا دے مجھ کو پروانہ خدا شمع نبوت کا. سلام اس پر جو رحمت بن کے عالم کے لیے آیا، درود اس پر کہ جس نے نور پھیلایا ہدایت کا.
فلک پیدا کرے لاکھوں ہنسی روزے قیامت تک، مقابل کوئی کیا ہوگا سراپا نور قدرت کا۔ وہ تخلیق دو عالم کا سبب ہستی بنی جس کی، دیا آ کر زمانے کو اسی نے درس حکمت کا۔ ید قدرت کے جلووں سے ہزاروں کھل گئے عالم، شب معراج یوں روشن ہوا سینہ نبوت کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام قابل ست تقریب بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بحد احسان ہے کہ جس ذات باری تعالی نے زندگی کے اس سفر میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو جمعۃ المبارک کی مبارک نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے مل بیٹھنے کی توفیق دی، اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اقلیتوں کے حقوق پر حملہ نہیں بلکہ اکثریت کے حقوق کا دفاع ہے۔ اس پر سیر حاصل گفتگو گزشتہ جمعے کی۔ آج کے اس جمعہ میں گزشتہ جمعے کا ایک خلاصہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ قدرت کا کرشمہ ہوا، میرے اور آپ کے آقا حضور خاتم النبیین حضرت محمد سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اکرام کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ 1,24,000 میں سے ایک مثال آپ حضرات ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی کے سامنے کسی دشمن نے معمولی طور پر بھی اشارے اور کنارے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو اور کسی ایک صحابی نے اس کو برداشت کر لیا ہو۔ پوری اسلامی تاریخ میں اس کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ حتیٰ کہ اگر باپ نے کوئی توہین کا ارتکاب کیا، بیٹا صحابی تھا، تو جس طرح ایک عام آدمی حقیقتاً انگاروں پر لوٹ جاتا ہے، اس صحابی کی اسی طرح کیفیت ہو گئی اور وہ اپنے باپ کو سبق سکھانے کے در پہ ہو گیا کہ آپ کا اور میرا باپ بیٹے کا رشتہ اپنی جگہ، نبوت کے ساتھ ایک امتی کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کے ساتھ یہ رشتہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے نبوت کے معاملے میں زبان کھولنے کی جرت کی، یا میرے کان نہیں رہیں گے یا پھر آپ کی زبان نہیں رہے گی۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا کہ جو اپنے محبوب قائد کو
کانٹے کی چبھن سے بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دینا مقصد حیات سمجھتے تھے۔ آج ان صحابہ اکرام پر بھی تبرہ کیا جا رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے حیات میں 3 افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ کی زندگی میں۔ ان میں ایک مسیلمہ کذاب تھا، ایک اسود انسی تھا، اور ایک ان میں طلیحہ اسدی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے تو صدیق اکبر کے سامنے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد 3 اہم کام تھے جنہیں مہمات امور میں سے کہا جاتا ہے۔ پہلا کام یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے پہلے اپنے ایک صحابی سیدنا اسامہ کو ایک لشکر دے کر روانہ فرمایا رومیوں کی طرف۔ عرب کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی سفر درپیش ہوتا، شہر سے نکل کر بالکل شہر کے قرب و جوار میں حدود کے اندر پڑاؤ کرتے، 1 رات وہاں رہتے، پیدل سفر ہوتا تھا۔ کہ اگر سفر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، باقی رہ گئی ہے، تو جائزہ لینے کے بعد اگلے دن صبح سفر کرتے تاکہ تیاری مکمل ہو جائے، اور جب واپس آتے تھے تو پھر آ کر پڑاؤ کرتے تھے کہ اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں، کوئی فوت ہوا، کوئی بیمار ہوا، کسی کی تعزیت کرنی ہے، کسی کا جھگڑا ہے تو صلح کرانی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو ان کے گھر میں مبارکباد دینی ہے۔ یہ مہمات دینی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں تو پتہ چل جائے کہ کسی گھر میں خوشی ہوئی ہے تو ہم مبارکباد دینا تو دور کی بات ہے، اندر اندر سے کڑتے ہیں کہ کیوں ہوئی ہے، حسد، جلن۔ شہر کے حالات سے باخبر ہو جائیں وہ پڑاؤ کرتے تھے، اگلے دن تازہ دم ہو کر نکلتے تھے کہ تھکاوٹ راستے میں ختم ہو جائے، صبح سویرے سویرے جن جن گھروں میں جانا ہے سب کے گھروں سے ہو کر آخر میں اپنے گھر جایا جائے، کہ تازہ دم ہو کر ہم ان کے گھر میں جائیں گے، ان کی خوشی میں شریک ہوں گے، ان کی عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آئے ہیں سیدھا ہمارے گھر میں، ابھی اپنے گھر نہیں گئے۔ تو اس لشکر نے اپنے روٹین کے مطابق باہر جا کر پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں تھی، چنانچہ پیغام بھیج کر پتہ کرایا گیا کہ آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے 1 دن کے لیے سفر مزید ملتوی کر دیا، وہیں رکے رہے۔ دوسرے دن پیغام ملا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک مزید خراب ہو گئی۔ انہوں نے سفر کو روک دیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو یہ سارا لشکر بعینی ہی مدینہ طیبہ واپس آ گیا، انہوں نے آگے سفر نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسند آرا خلافت ہوئے
سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش ہوا کہ اس لشکر کا کیا کرنا ہے۔ خود حضرت اسامہ نے آ کر سیدنا فاروق اعظم سے درخواست کی کہ حضرت حالات ٹھیک نہیں، ایک گھر کے بڑے آدمی کا وصال ہو جائے تو بعد میں گھر والوں کو اتنے مسائل پیش آتے ہیں، ان کو سنبھالتے سنبھالتے وقت درکار ہوتا ہے، چاہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو۔ آپ سے مجھ پر اعتماد فرمایا تھا، شفقت کی تھی، وہ اور بات تھی، اب حالات وہ نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام میں جرنیلی کے اعتبار سے سب سے کم عمر میں ہوں، نوعمر ہوں۔ پہلے تو میری درخواست یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے دفاع کی ضرورت ہے، ہمیں سرے سے لشکر بھیجنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر کو بھیجنا ہی چاہیے یا وہ بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو مجھے امیر نہ بنایا جائے، کسی اور تجربے کار بڑے کو امیر بنایا جائے، اور میں رضاکارانہ طور پر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، سپاہی بن کر۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم یہ تجویز لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، آ کر ان سے درخواست کی کہ حضرت پہلے تو مدینے کے دفاع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لشکر نہ بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور مسائل تھے، اب اور آ گئے ہیں، دشمن طاق میں آ گیا، سامنے آ گیا، طاق میں بیٹھا ہے، یہ کچھ کم ہو آگے پیچھے ہو ہم چڑھائی کریں۔ اگر لشکر بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو سیدنا اسامہ کی بجائے کسی اور کو جرنیل بنا دیا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، یہاں علماء بیٹھے ہیں اس پر توجہ دیں گے کہ پوری امت سے یہ جملہ صدیق اکبر کے سوا اور کوئی نہیں فاروق اعظم کو کہہ سکتا، کسی کو کہنے کا حق بھی حاصل نہیں۔ فرمایا کہ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام عمر، کہ عمر جاہلیت میں تو تم بہادر تھے، آج مصلحت کی باتیں کرتے ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو روانہ کریں، ابو بکر اس لشکر کو روانگی کو موقوف کر دے، آقا ایک جرنیل مقرر کریں، ابو بکر اس جرنیل کو معزول کر کے کسی اور کا انتخاب کر دے، لشکر کی روانگی کو موقوف کرنا تو درکنار، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسامہ کو جھنڈا دیا ہے آپ اس جھنڈے کو تبدیل کر دیں تو ابو بکر اس جھنڈے کے کپڑے کو تبدیل کرنے کے لیے بھی روادار نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرا صرف اس سے استدلال یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ایک قضیہ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے پیش ہوا، اس کے اندر امت کی دو رائے آئی ہیں، ایک رائے فاروق اعظم نے دی اور دوسری رائے صدیق اکبر نے دی۔ سیدنا صدیق اکبر کی بات مانی گئی، لیکن رائے تو دو ہوئی نا، دو رائے تھی۔ دوسری بات، ایک اور مرحلہ پیش آیا، اطلاع ملی کہ فلاں علاقے کے لوگ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جہاد ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم پھر آئے کہ حضرت کمال کرتے ہیں آپ، ابھی تو آپ نے ایک لشکر حضرت اسامہ کی سربراہی میں بھیجا، اگر آج دوسرا لشکر بھیج دیتے ہیں تو مدینہ طیبہ خالی ہو جائے گا، دشمن طاق میں بیٹھا ہے، وہ اگر مدینہ طیبہ کی طرف چڑھ دوڑا تو مدینے کو بچانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ نہیں، ان کے بڑے بھی زکوٰۃ دیں گے، آج نہیں تو کل معاملہ ذرا سیٹ ہو جائے،
مستحکم ہو جائے، ان کے خلاف بھی کام کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ قد انتقع الوحی وتم الدین، وحی منقطع ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ جو قانون بننا تھا وہ قانون بن چکا، نہ اب قانون میں ترمیم کرنے کی گنجائش ہے، نہ نئی قانون سازی کرنے کی گنجائش ہے۔ میری بات سمجھے؟ وقت کے حکمرانوں سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ پر یہ کلمہ، اس کلمے پر یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور جو قانون بننا تھا وہ تو بن چکا، وہی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب نئے قانون کی تو ضرورت نہیں ہے۔ قانون کا اجرا تو کر سکتے ہیں، جو قانون بن چکا ہے اس کو لاگو تو کر سکتے ہیں، لیکن قانون میں ترمیم اور قانون کو نیا پیش کرنا یہ پیغمبروں کا کام ہے، پیغمبروں کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ قانون بنایا ہے کہ زانی کو سنسار کر دیا جائے، اگر شادی شدہ زانی ہے تو کوڑوں کی سزا دی جائے۔ ایک روایت میں 80 ہے، ایک میں 100 ہے، اور یہاں کہتے ہیں جی نامرد کر دیا جائے، تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنی زبان کو کیوں تالا لگا دیا؟ کیوں نہیں بولتے وہ؟ اس لیے نہیں بولتے کہ انہوں نے علماء کو اس معاملے میں پس پش ڈالا ہوا ہے۔ جب علماء اس میدان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جی علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ یعنی حکومت علماء کیوں کرے، غیر عالم کرے؟ تو قانون تو یہ عالموں نے بنایا ہے، قانون تو اسلام نے بنایا ہے، اور اسلام کے رہرو اور رہنما تو علماء ہے۔ اسلام کی کوئی بھی بات ہوگی تو آپ کو کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے، مفتیان کرام بتائیں گے، شیوخ بتائیں گے۔ تو میرے دوستو، فرمایا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی زکوٰۃ میں اونٹنی دیتے تھے اور ساتھ میں رسی بھی دیتے تھے، تو آج اگر کہیں کسی جگہ پر کوئی آدمی اونٹنی دیتا ہے، رسی نہیں دیتا، تو رسی دینے سے انکار کر دیتا ہے، صدیق اکبر رسی لینے کے لیے اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ فرمایا کہ اگر اس زمانے میں کوئی بکری دیتا تھا اور بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، آج بچہ دینے سے انکار کرتا ہے، صدیق اکبر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ تو میرے دوستو، ایک اور بات کی طرف آپ دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر فاروق اعظم کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر سختی کے ساتھ جھٹکا دیا۔ فرمایا عمر، اگر تم بوڑھے ابو بکر کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو رکاوٹ بھی نہ بنو۔ علماء مجھے معاف فرمائیں، اس سے اچھا بھی ایک اور ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر عمر میرے گلے کا ہار نہیں بن سکتے ہو تو پاؤں میں کانٹا بھی نہ بنو، پاؤں میں زنجیر بھی نہ بنو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں اکیلا ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس وقت یہ کیفیت ہوئی تو بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو تمہیں کیا معلوم، اس دن صدیق اکبر نے میرے سینے پر جو ہاتھ رکھا، ان کے ہاتھ رکھنے کے صدقے اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ اور فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، تم کیا سمجھتے ہو کہ اس دن
صرف صدیق اکبر بول رہے تھے؟ نہیں، بلکہ زبان تو صدیق اکبر کی بول رہی تھی اور روح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کر رہی تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ پیغمبر تو نہ تھے مگر پیغمبر جیسے لگتے تھے۔ ابو بکر صدیق پیغمبر تو نہ تھے مگر پیغمبر جیسے لگتے تھے، وہ دریا تھے مگر گہرے سمندر جیسے لگتے تھے۔ یہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے پوری امت کو ایک لائن پہ لگا دیا اور 1 انچ بھی امت کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیا۔ اگر اس دن ہم کوئی ترمیم کرتے تو پتہ نہیں دین کا کس طرح حلیہ بگاڑ دیا جاتا۔ تو میں اس حدیث میں صرف یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مسئلے پر بھی 2 رائے آئی ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر کی اور ایک سیدنا فاروق اعظم کی، لیکن صدیق اکبر کی رائے کو مانا گیا۔ تیسرا مرحلہ جو پیش آیا، اب اطلاع ملی کہ یمامہ کے علاقے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، 1 لاکھ بندہ اس کی جماعت میں شریک ہو گیا۔ صرف دعویٰ نہیں کیا، 1 لاکھ بندے کا لشکر بھی شامل ہو گیا۔ وہ تیاری کر رہا ہے ہمارے ساتھ لڑنے کی، باقاعدہ ہمارے ساتھ لڑنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اسلام کی پوری امہات الکتب جو ہیں تاریخ کی، وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ ان دونوں مراحل میں اسامہ کی روانگی لشکر کی اور زکوٰۃ کے مسئلے میں دونوں قسم کے اختلافات موجود ہیں۔ جب مسیلمہ کذاب کا مسئلہ آیا، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہی سیدنا فاروق اعظم جو دونوں مسائل میں اپنا اختلافی نوٹ دے چکے تھے، سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، حضرت امیر المومنین، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جانا ہے، حضرت میرا نام لکھیں، حضرت میرے بیٹے کا نام لکھیں، حضرت میرے بھائی کا نام لکھیں۔ اللہ کی شان لشکر روانہ ہوا۔ سب سے پہلا لشکر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، دوسرا لشکر حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا، اور نبوت کی 23 سالہ تاریخ میں اسلام کی خاطر جتنی جنگیں لڑی گئی، ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے، خواہ وہ جنگ بدر کی ہو یا احد کی، خیبر کی ہو یا حنین کی، خندق کی ہو یا تبوک کی، چھوٹی جنگیں ہوں یا بڑی، ان تمام جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں کل جو صحابہ اکرام شہید ہوئے، ان کی تعداد تھی 259۔ کتنی تعداد تھی؟ 259 تھی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو ختم نبوت کی خاطر پہلی جنگ لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام اور تابعین کی تعداد 1200 ہے۔ 1200، جن میں 700 بہترین حفاظ اور قاری قرآن تھے صحابہ اکرام۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کی ہیں حضور کی ختم نبوت کو بچانے کے لیے۔ تو میرے دوستو، جن میں وہ بدری صحابہ بھی تھے جن کی عظمت کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، وہ بدری صحابہ اکرام جن کی زیارت کے لیے صحابہ اکرام جایا کرتے تھے۔ تو کتنے مسائل ہوئے، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیں، میں نے جنگ کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے اس لیے نہیں رکھی کہ اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، بہت ساری باتیں چھوڑ بھی دی ہیں، ایک بات کہے بغیر گزارا نہیں ہے۔ علماء سے ایک مسئلہ پوچھے کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟
جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے لیے پہلا حکم صادر ہوتا ہے کہ نماز پڑھے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تو آپ حضرات سارے جانتے ہیں ماشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ علماء سے پوچھیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں ہے. تبلیغ کرنا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں ہے. والدین کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں ہے. شہید ہونا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، شہادت قبول کرنا، شہید ہو جانا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں ہے. عالم بننا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں ہے. میرے واجب الاحترام دوستو، دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نبوت کا دیدار ہوا کرتا ہے. نبوت کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا ہے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کائنات میں کوئی بڑی سے بڑی نیکی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس وقت مسلمانوں کی تعداد دنیا میں 1.57 کروڑ یا اس سے کچھ زائد ہے. آپ سب 1.57 کروڑ مسلمان سب بن جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یا اللہ دے تم سب کو کروڑ سال کی زندگی، اور وہ کروڑ سال بھی تمہارے سارے کے سارے گزرے بیت اللہ شریف میں، جہاں ایک کے بدلے میں لاکھ ملتا ہے. 1.57 کروڑ مسلمانوں کی کروڑوں سال کی عبادت ایک طرف، اور ایک صحابی کا پلک جھپکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ایک طرف. یہ زیادہ افضل ہے. قبلہ، اگر نبوت کے چہرے کو دیکھنا اتنا بڑا اعزاز ہے تو نبوت کا اپنا کتنا مقام ہوگا، اندازہ لگائیں. یہی تو میں نے آپ کو مسئلہ سمجھایا کہ میرے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے اللہ کے خزانے میں خزانہ بھی وہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر آدمی کھڑا ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دے، وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق. ایک آدمی مطالبہ کرے زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے مجھ کو وہ غلے کا بھر کر دے دیا جائے گا. دوسرا کہے کہ مجھ کو سونے کا بھر کر دیا جائے. ہر آدمی مانگتا جائے، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا جاؤں. کل کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے باوجود مچھر کے پر کے برابر بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں. فرمایا کہ میرے رب کا اس خزانے کا حاصل اصل الاصول، اس خزانے کا سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے گراں قدر سرمایہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اسی لیے تو فرمایا میرے رسول جیسا کسی کو پیشوا نہ ملا نہ جس کو محمد اسے خدا نہ ملا. دونوں عالم کا تجھے گر مقصود آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اس سے آگے آئندہ جمعے کو، کیونکہ مطالب ہیں بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی فضل فرما، اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی یہ توفیق ہمیں عطا ہو، کریں کام وہ میرے اللہ جس میں تیری رضا ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.